بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہو ساری نمازیں پڑھتی مگر عشاء کی نماز چھوڑ دیتی۔ پوچھتے تو کہتی کہ مرشد نے چھٹی دی ہے۔ مجھے عجیب لگتا مگر میں چپ رہتی، کیونکہ وہ روز عشاء کے وقت تیار ہو کر اپنی ماں کے ہاں چلی جاتی تھی اور واپسی پر اس نے پھولوں والے ہار پہنے ہوتے۔ ایک دن میں نے غور کیا تو پھولوں والے ہار میں پیسے بھی پروئے ہوئے ہوتے تھے۔ میں شک میں پڑ گئی کہ اس کے ماں باپ تو بہت غریب ہیں، پھر پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ اسی لیے ایک رات کو جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تو اس کو قبرستان جاتے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں تو رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی سونے کی تیاری کر رہی تھی جب باہر سے کچھ آواز آئی۔ میں پریشان ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ بہو کالی چادر لیے گھر سے باہر جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں اسے آواز دے کر پوچھتی کہ رات کے اس وقت وہ اکیلے میں کہاں جا رہی ہے، وہ گیٹ سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں فوراً بیٹے کے کمرے میں آئی تو وہ سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگاتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری بیوی رات کے اس پہر کہاں پر گئی ہے؟ تو وہ کروٹ بدلتے ہوئے بے فکری سے بولا، اماں مجھے بتا کر گئی ہے، اپنی ماں کے گھر جا رہی ہے۔ میں نے غصے سے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ تم نے اسے رات کے اس پہر اکیلے بھیج دیا، ایسی بھی کیا ہے ایمرجنسی آ گئی تھی، اسے اپنی ماں کے گھر جانا پڑا، اور اگر جانا ہی ہوتا تو تم چھوڑنے چلے جاتے۔ ابھی بھی میری باتوں کا میرے بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے کہا، اماں آپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ میں اسے چھوڑنے جاؤں، لیکن مجھے بہت نیند آ رہی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اکیلی چلی جاؤ، ویسے بھی اس کا گھر کون سا دور ہے، یہ 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تو تیسری گلی میں ہے۔ میں اسے سمجھانے لگی کہ ایسے نہیں کرتے، وہ تمہاری عزت ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں رات کے اس وقت اس سے کہیں نہیں جانے دینا چاہیے تھا، مگر میری باتوں کا اور سمجھانے کا میرے بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے کہنے لگا، اماں یہ لیکچر صبح دیجیے گا، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آپ جائیں کمرے سے باہر۔ میں پریشان ہوتے ہوئے باہر آ گئی کہ یہ میرے بیٹے کو آج کل ہو کیا گیا ہے۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ اس کا رویہ دن بدن مجھ سے خراب ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی تو اس کی شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا اور اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شادی کے بعد یوں بدل بھی جائے گا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ مجھے اگنور کر رہا تھا، میری باتوں کا سیدھے طریقے سے جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ اگر میں کوئی کسی اور قسم کی ساس ہوتی تو میں سوچتی کہ اس سب کے پیچھے میری بہو کا ہی ہاتھ ہے، وہی اپنے شوہر کو بھڑکاتی ہوگی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری وہ اس طرح کی نہیں ہے، وہ ایک اچھی اور نیک لڑکی ہے، بلکہ وہ تو خود اپنے شوہر کے رویے سے بہت پریشان تھی۔ بیٹے نے بتایا تھا کہ وہ 2-3 گھنٹوں میں ہی واپس آ جائے گی، تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ کمرے میں جانے کے بجائے یہیں پر اس کا انتظار کر لوں۔ جب وہ واپس آئے تو اسے اپنے بیٹے کے رویے کی معافی مانگوں کہ اس نے بہو کو اکیلے جانے دیا۔ میں وہی برآمدے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ 2 گھنٹوں کے بعد اچانک دروازہ کھلا تو میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دیکھا تو میری توقع کے عین مطابق بہو ہی کر آ رہی تھی، لیکن حیرانی والی بات یہ تھی کہ اس کے گلے میں تو پھولوں کے ہار تھے۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم سے وہ کچھ گھبرا گئی، پھر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ اس وقت یہاں پر خیریت ہے، جاگ کیوں رہی ہیں؟ میں نے اس کے گلے میں موجود اس پھولوں کے ہار کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ ہار کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ میں تو تمہارے لیے یہی جاگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آج میری ماں کی پڑوس میں ختم تھا، بس وہیں پر گئی تو آپ کے بیٹے کو بھی کہا تھا جانے کا، لیکن اس نے صاف منع کر دیا تو مجھے اکیلے ہی جانا پڑا۔ میں مطمئن ہو گئی، مجھے اس کے گلے میں موجود ہار کے پہنتے کی وجہ سے سمجھ آ گئی تھی
کیونکہ اکثر گھروں میں رواج ہوتا ہے کہ وہ بیان کرنے والی لڑکیوں کو عزت کے طور پر ہار پہناتے ہیں۔ لیکن ایک بات پر میں الجھ گئی تھی کہ رات کے اس پہر کون محفل کرواتا ہے؟ یہ کہاں کہ عجیب وقت ہے، لیکن میں نے اپنی بہو کو اسی سلسلے میں کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ گھر سے اکیلی باہر گئی تھی اور یہ میرے بیٹے کی غلطی تھی، اور اب میرا اس سے کوئی بھی سوال کرنا بنتا نہیں تھا۔ اسی لیے میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح میں فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو دیکھ کر خوش ہوئی کہ میری بہو پہلے ہی اٹھی ہوئی تھی۔ عموماً وہ روز مجھ سے پہلے ہی جاگ جاتی تھی اور ہر نماز وہ مجھ سے پہلے ہی پڑھ لیتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتی۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا، اس لیے وہم کو دور کرنے کے لیے میں نے اس پر ایک ہفتہ نظر رکھی، اور یہ جان کر مجھے واقعی دھچکا لگا کہ وہ واقعی میں عشاء کی نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ جان کر مجھے خاصی الجھن ہوئی تھی کہ وہ تو نمازوں کی اتنی پابند کرنے والی تھی، پھر آخر عشاء کی نماز ہی وہ کیوں کوتاہی کر دیتی تھی؟ ویسے تو یہ کسی کا انتہائی ذاتی معاملہ ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے یا نہیں، لیکن وہ میری بہو تھی، اسی لیے میں نے ایک دن جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا کہ تم عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ تو عجیب سے انداز میں کہنے لگی کہ مجھے چھٹی دی ہوئی ہے۔ میں نے کچھ الجھن سے اسے دیکھا اور اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ پوچھا کہ کیسی چھٹی؟ تو کہنے لگی کہ مرشد نے چھٹی دی ہے، اسی لیے عشاء کی نماز نہیں پڑھتی۔ آخر یہ کون مرشد تھا اور اس نے اس حصے کی نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا ہوا تھا؟ میں اسی سے تفصیل جاننا چاہ رہی تھی، لیکن اس کا مزید مجھ سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں حیران پریشان رہ گئی۔ اور پریشان تو اس وقت بات پر بھی تھی کہ روز اب وہ عشاء کی نماز اپنی ماں کے گھر چلی جاتی اور میرے بیٹے کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ میں اسے کہتی کہ اپنی بیوی کو چھوڑنے جاؤ تو وہ کہتا ماں اس کا گھر پاس ہی ہے، خود ہی چلی جائے گی، اور ادھر وہ خود ہی تو ابھی جائے گی، اور اسی روکتی تو کہتی میری اماں کے گھر پر بیان ہے، مجھے تو جانا ہی ہے، آپ کو پتہ ہے میں محفل پر جانا نہیں چھوڑ سکتی۔ کئی بار میں نے اسے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تمہاری ماں مجھے کیوں نہیں بلاتی؟ تو کہنے لگی کہ ایک خاص وجہ ہے، میری ماں آپ سے کچھ ناراض ہے کہ آپ نے اپنا لاپرواہ قسم کا بیٹا میرے پلے باندھ دیا، اسی لیے وہ آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ہرگز بھی ایسا نہیں تھا، شادی سے پہلے وہ بہت ذمہ دار تھا، پتہ نہیں شادی کے بعد اسے کیا ہوا کہ لیکن میں کہیں نہیں پائی۔ لیکن مجھے آپ کچھ حیرت اور تجسس ہونے لگا ہے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھتی نہیں اور روز اس وقت بیان کرنے نکل جاتی ہے، اور جب بھی اس کی واپسی ہوتی ہے تو اس کے گلے میں ہمیشہ میں نے پھولوں کے ہار ہی دیکھے تھے۔ ویسے تو میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن ایک دن جب کیا تو میں چونک گئی۔ پھولوں کے ہار میں پیسے بھی پروئے ہوتے تھے، 5,000 ہزار کے ڈھیر سارے نوٹ جن کو پھولوں کی آڑ میں چھپایا گیا ہوتا تھا۔ میں یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہو کے گھر والے تو بہت غریب تھے، وہ اپنی بیٹی کو یہ پیسوں والا ہار کیسے پہنا سکتے تھے؟ کچھ تو بہت عجیب تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں میں نے بہو کے انتخاب میں غلطی تو نہیں کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک لڑکی ہے اپنی آنے والی نسل کی بہترین تربیت کر سکتی ہے، اسی لیے میں بھرپور کوشش یہی تھی کہ اپنی ہونے والی بہو کے طور پر کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کروں جو نہایت شریف اور نیک ہوتا ہے، میری آنے والی نسلیں سنور جائیں۔ میرا خود کا تعلق بھی ایک مذہبی اور نیک گھرانے سے ہے،
اور میں نے ساری عمر اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی ہے، بہترین تربیت کی تھی، اور اب اپنے آنے والی بہو بہت سے بھی امید رکھتی ہوں۔ اور اسی سلسلے میں میں ایک جگہ رشتہ دیکھنے گئی۔ رشتے والی نے مجھے کہا تھا کہ جس جگہ میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں وہ لوگ نہایت شریف ہیں اور لڑکی بھی بہت ہی میری توقع کے مطابق، اسی لیے میں مطمئن تھی کہ لڑکی میری بھی پسند کی آئی ہے۔ ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی وقت مجھے کال آئی۔ رشتہ کروانے والی عورت مجھے کہنے لگی کہ باجی میرے خاندان میں فوتگی ہو گئی ہے تو میں نہیں آ پاؤں گی۔ آپ لوگوں کو میں نے ایڈریس بھیج دیا ہے، آپ لوگ خود چلے جائیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایڈریس دکھایا اور ہم لوگ اکیلے ہی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرا ارادہ تھا کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر خود واپس آ جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو اسے بھی اندر بلا لوں گی۔ ابھی ہم لوگ سڑک پر آئے ہی تھے کہ ایک دم سے ایک موٹر بائک ہمارے سامنے آ گئی اور اسے بچانے کے چکر میں ہماری گاڑی لہراتی ہوئی سڑک کنارے ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ اتنا شکر ہے کہ ہم دونوں بچ گئے تھے۔ ہاں، گاڑی کا کافی نقصان ہوا تھا۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد تو حواس بالکل ہی کام کرنا چھوڑ گئے۔ ایسی حالت میں ہم آگے رشتے دیکھنے نہیں جا سکتے، اسی لیے چپ چاپ گھر واپس آ گئے۔ رشتے والی کو جب یہ بات پتہ چلی تو کہنے لگی کہ باجی میں تو کہتی ہوں کہ آپ اس رشتے کو چھوڑ ہی دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہی سر سے سبز قدم ہے۔ دیکھیں ابھی تو اس کے رشتے کی بات ہی چلی اور آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کیا پتا کل کا وہ گھر آئے تو کیا کیا بنے۔ میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ ایسی باتیں مت کرو، میں اور ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا۔ خیر کچھ دنوں کے بعد پھر سے ہمارا اسی لڑکی کی طرف جانے کا پروگرام بنا۔ میں نے اسے تصویر میں دیکھا تھا اور مجھے اچھی خاصی پسند آ گئی تھی، اس لیے میں سب سے پہلے اسی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ جب ہم لوگ اس پسماندہ سے علاقے کے محلے میں پہنچے تو لوگ ہمیں گور گور کر دیکھنے لگے جیسے ہم کوئی الگ ہی مخلوق ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اندر جاتے اچانک سے ہی ایک عورت تیز سے تیز میرے قریب آئی گزری اور گزرتے گزرتے اس کا مجھے دھکا لگا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ جاتے جاتے میرے ہاتھ میں کوئی چیز رکھ گئی ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک کاغذ کا مڑا تڑا سا ٹکڑا تھا۔ دور جاتی اس عورت کو میں نے دیکھا اور اس نے اس کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ دور جاتی اس عورت کو میں نے دیکھا تو اس نے اس کاغذ کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس کاغذ کے اوپر لکھی تحریر پڑھوں۔ میں کچھ الجھن کا شکار ہو گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں تو اس عورت کو جانتی بھی نہیں اور یہ میرے ہاتھ میں کیا کاغذ پکڑا گئی ہے۔ میں نے اسے کھولا تو اس پر پنجابی عورت اور سرائکی کی ملی جلی سی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن فی الحال تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ اندر جانے کے بعد مجھے ابھی تک باہر ہی کھڑے تھے، اسی لیے میں نے اس کاغذ کو بعد میں پڑھنے کا ارادہ کرتے ہوئے اسے اپنے بیگ میں ڈال لیا اور خود کے رشتے والے کے ہمراہ اندر چلی گئی۔ اس وقت میرے فون پر کسی کا میسج بھی آیا۔ میں نے دیکھا تو انجان نمبر تھا، لیکن اس نمبر سے جو بات کی گئی تھی اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ لکھا تھا کہ اس گھر میں کبھی بھی رشتہ مت کرنا۔ میں نے سب کی نظروں میں سے چھپا کر رشتے والی کو وہ کاغذ کا ٹکڑا دیا۔ تم پڑھ کر بتاؤ گی کیا لکھا ہے؟
تو کہنے لگی کہ باجی اس میں لکھا ہے کہ اس گھر کی لڑکی سے رشتہ نہ جوڑا جائے، میری مانے تو ابھی بھی وقت ہے، ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ کو بہت اچھا رشتہ مل جائے گا۔ میں تو تحریر سن کر ساکت ہی رہ گئی تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا استقبال ملے گا۔ رشتے والی کا رد عمل میری توقع کیا ہوا تھا۔ وہ بار بار کہنے لگی کہ باجی اٹھو، ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ تو بڑی مشکل سے میرے بیٹے نے اسے بٹھایا تھا، ورنہ تو وہ وہاں سے چلنے کو ہی تیار تھی۔ خیر مجھے تو لڑکی اور اس کے گھر والے بہت اچھے لگے تھے، بے حد نفیس طبیعت کے اور سادگی پسند۔ اگر وہ بہت غریب تھے لیکن مجھے ایسے ہی لوگ پسند تھے، اسی لیے میں نے یہ رشتہ کرنے میں دیر نہیں کی۔ حالانکہ رشتوں والی مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ ایک بار پھر سے سوچ لیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، جب بھی کسی بہن بیٹی کا رشتہ طے ہوتا ہے تو آس پڑوس اور رشتہ داروں کو آگ تو لگتی ہے، جلن تو ہوتی ہی ہے، اس لیے وہ حسد میں ہی اس بیچاری کا گھر نہیں بسنے دیتے۔ یہاں سے یہ بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ لڑکی اتنی نیک سیرت اور سگڑ تھی کہ کسی نہ کسی کو تو اس سے پرخاش ہوگی۔ میرے خیال میں یہ سب اسی کا سلسلہ تھا۔ تم ان باتوں پر دھیان نہیں دو۔ میں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا کام کیا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد کچھ ہی دن کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے کر دی، اور ان لوگوں کو بھی شاید تمہاری طرح جلد ہی تھی، انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یوں اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کر گھر لے آئی۔ شروع کے 10-15 دن تو سب بہت اچھا چلتا رہا تھا، لیکن اب اس کی جو سرگرمیاں تھیں انہوں نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا، اور وہ ساری بولی بسری باتیں بھی تھی مجھے یاد آنے لگی تھی کہ کیسے مجھے اس شادی کو روکنے کے لیے کسی نے کوشش کی تھی۔ میں نے اس رشتے والی کو فون کر کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو کہنے لگی کہ باجی میں نے تو آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ یہاں پر رشتہ نہ کرو، اور آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ میں ان لوگوں کو ذاتی طور پر نہیں جانتی، اسی لیے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی یہ اندر باہر سے کیسے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی بہو سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے، میرا اس پر کوئی قصور نہیں ہے۔ بات وہ بھی ٹھیک کر ہی رہی تھی، اس نے بار بار مجھے منع کیا تھا لیکن میں ضد پر اڑ گئی تھی۔ لیکن ابھی بھی میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، کوئی بھی ایسی ویسی تو بات نہیں، اور مجھے اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ بغیر سوچے سمجھے اس پر الزام لگانا بھی تو اچھی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کی، لیکن وہ تو اپنی بیوی کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا، الٹا مجھے باتیں سنانے لگا تھا۔ اس لڑکی کو میری زندگی میں لے کر آئے، اب آپ کو ہی اس کے مسئلے ہو رہے ہیں۔ میں سخت پریشانی کا شکار تھی۔ دوسری طرف میری بہو کو تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی، اس کی معمولات پر ویسے ہی تھے جیسے کچھ دنوں سے چل رہے تھے۔ میں نے بھی ایک دن سوچ لیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں اس کے پیچھے جا کر رہوں گی اور دیکھوں گی کہ آخر یہ روز کی رات کی مختلف محفلوں کا مقصد کیا ہے۔ رات کو جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تو میں بھی چوری اس کے پیچھے جانے لگی۔ بہو کے گھر والے اس شادی سے پہلے کسی اور علاقے میں رہتے تھے، لیکن پھر وہ ہمارے ہی محلے میں آ گئے، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے آس پاس ہی رہنا چاہتی ہے۔ مجھے بھی کیا اعتراض ہونا تھا، لیکن اب اعتراض تھا یہ ہے کہ وقت کی میل ملاقاتیں
میرے گھر میں سکون برباد کر دیتی ہیں، اور آج تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی ماں سے بھی دو ٹوک بات کروں گی۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اور رات کے اس وقت گھر سے باہر نکل کر محفلوں میں جانا عورتوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ میں سب کچھ اپنی دھن میں سوچتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے چونک کر رکنا پڑا، کیونکہ وہ اپنی ماں کے گھر کے سامنے سے گزر گئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں جائے گی، اور وہ یہ کہاں پر چلی جا رہی ہے۔ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے گھر پر اس وقت محفل ہو رہی ہو اور یہ اس نے وہاں جانا ہو، لیکن وہ چلتی ہی جا رہی تھی، کسی بھی گھر میں اندر داخل نہیں ہوئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ میں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ مناسب قدموں کا فاصلہ رکھوں، اور اپنے چہرے کو میں نے چادر سے ڈھک لیا تھا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ پائے۔ بیچ بیچ میں اس نے ایک دو بار پلٹ کر دیکھا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو دیوار کے پیچھے چھپا لیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ پائے۔ اب وہ محفلوں کی حدود سے باہر نکل گئی تھی۔ میں مسلسل اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی، اس طرف سے جس طرف وہ جا رہی تھی۔ تمہارا تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا نا؟ اور اس کے رشتہ دار تھے، لیکن وہ یوں فکری سے چلتی ہوئی جا رہی تھی جیسے اس کا روز کا کام ہوتا ہے۔ اچانک سے اسے ایک طرف مڑتے دیکھ کر میری تو جیسے سانس ہی رک گئی تھی۔ اس طرف تو قبرستان تھا، میرے پورے وجود میں سنسناہٹ ہی دوڑ گئی تھی۔ یہ یہاں پر کرنے کیا آئی تھی؟ رات کی اس پر پہر قبرستان میں کیا کام ہے؟ ابھی میں اسے کچھ پیچھے سے کہتی، میں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے بھی کچھ عورتیں چلی آ رہی ہیں۔ انہوں نے کالی چادروں سے اپنے چہرے چھپا لیے تھے، اور پاس آ کر انہوں نے میری بہو کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور اکٹھی ہی قبرستان کے اندر چلی گئی۔ میں تو ساکت ہی رہ گئی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ اس قبرستان کے اندر کوئی محفل یا بیان ہونے والا ہے۔ وہ سب عورتیں قبرستان کے اندر جا کر ایک طرف میری بہو کے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں بھی چوری چوری اندر گئی اور سب سے آخر پر بیٹھ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت میں ایک عورت اٹھی اور اس نے آگ کا ایک الاؤ سا روشن کیا، اور سبھی عورتیں اس کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ میں بھی چہرہ چھپائے انہی میں شامل تھی۔ سب سے آگے میری بہو تھی، اور اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اونچی آواز سے کچھ پڑھنے لگی، لیکن وہ قرآنی آیات نہیں بلکہ اور ہی تھا۔ باقی سب عورتیں بھی اوپر ہاتھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے آوازیں نکالنے لگی۔ اس کے بعد میری بہو کھڑی ہو گئی اور آگ میں کچھ ڈالنے لگی۔ سبھی عورتوں نے اس کی تکلیف کی، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے سے پتلے تھے جو کپڑے کے سیے ہوئے تھے۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، اب کچھ تو آ رہا تھا، لیکن میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہو اس قسم کی لڑکی نکلے گی۔ میں تو اسے بہت ہی نماز پرہیزی اور نیک لڑکی سمجھ کر اپنے گھر پر لے کر آئی تھی، اور وہ کیا نکلی ایک کالے جادو کی عامل، جو رات کے اس پہر ان عورتوں کو کالا جادو سکھا رہی تھی۔ ان سبھی عورتوں نے باری باری آگے جا کر میری بہو کے آگے میں پیسے پکڑانے شروع کر دیے تھے۔ ایک عورت نے اپنے ساتھ لایا ہوا وہی پیسوں کا اور پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جو میں روز دیکھتی تھی، اور اب اس سے زیادہ میں دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ میں ایک دم اٹھی اور اپنے چہرے میں سے چادر پیچھے کی، اور وہ مجھے اپنے پیچھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بلکہ حیرانی تو بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے، اس کے چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ اس نے شاید سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جاؤں گی، اور پھر وہ کچھ سنبھلتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کو سب معلوم ہو گیا ہے، میرا سچ کیا ہے؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا کہ تم تو میرے بیٹے سے شادی کر کے اس کی زندگی کیوں برباد کی تھی؟
تم جانتی ہو کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے اور پھر کیوں بہو بنی؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ اصل میں مجھے اپنے علم کو بہت آگے تک لے جانے کے لیے کسی ایماندار اور نیک شریف لڑکے کے ساتھ شادی کرنی تھی تاکہ میں اس کا ایمان خراب کر سکوں اور اس کے بدلے میں مجھے بہت ساری طاقتیں اور پیسے ملتے۔ اسی لیے تو آپ کے بیٹے سے شادی ہوئی ہے، اور آپ کو کتنی اشارے ملے ہیں کہ آپ میرے گھر رشتہ نہ لے کر آئیں، مجھ سے شادی نہ کروائیں، لیکن پھر بھی آپ نے ایک نہ سنی۔ میری سوتیلی بہن بن کر آپ کو اس رشتے سے باز رکھنے کی بہت ہی کوشش کی، لیکن آپ کے بیٹے کی نصیحت میں ہی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے کہا کہ اب تم نہیں ہوگی، میں اسے سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ اب آپ یہاں پر تو گئی ہیں، لیکن اپنے قدموں پر کھڑے واپس نہ جا سکیں گی۔ میں اپنے کام کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنے دوں گا۔ اس نے ایک عورت کو اشارہ کر کے کہا، پکڑے۔ میرے تو جیسے قدموں سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میں اسے اچانک آفتاب پر بوکھلا گئی اور مجھ سے بھاگا ہی نہیں گیا تھا، لیکن اسی وقت اچانک ہی ان عورتوں میں سے ایک نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ مجھے ان سب سے بچا کر میرے گھر تک بحفاظت لے کر آئی تو میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی بہو کی سوتیلی بہن ہوں۔ میں نے آپ کو اس شادی سے پہلے بھی آپ کے نمبر پر میسج کیا تھا کہ آپ کو ایک کاغذ پر بھی لکھا تھا کہ خبردار آپ میسی یہ شادی نہ کریں، اور آج بھی میں اس نیت سے یہاں پر آ گئی ہوں کہ اس کی ویڈیو بنا کر اب آپ سب کو بھیجوں گی، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ لیکن آپ تو وہاں پر خود ہی آ گئی ہیں اور آپ کو سب پتہ بھی چل گیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو بھی وہ روز رات کو نیند کی دوا کھلا دیتی تھی، اور اس پر سے آہستہ آہستہ وہ جادو چلا رہی تھی۔ لیکن شکر ہے کہ مجھے وقت پر سب پتہ چل گیا۔ میں اگلے دن میں اپنے بیٹے کو لے کر مسجد چلی گئی تھی اور امام صاحب سے اس کا روحانی علاج کروایا، جبکہ اس لڑکی کو میرے بیٹے نے طلاق دے دی تھی، اور ہم نے اس کے خلاف پولیس میں بھی دھوکے کی دہی کی FIR کٹوا دی تھی، اور اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کی اس لڑکی کی سے جو شروع سے ہی ہمارا بھلا چاہتی تھی، اور آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ اس بار میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ بالکل ہی ویسی ہی تھی جیسا کہ ہم چاہتے تھے۔ ہم ہر لحاظ سے ایک مکمل بیوی اور بہترین بہو چاہتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی پر کلک کریں۔ اس سے ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ آپ کو روزانہ ایک نئی اور دلچسپ کہانی ملے گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔